درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ کے سامنے مولانا محمد حسن صاحب فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ صلوات بابا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلوات والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ علی المتقین من المتقین، الصلوات۔ خالق دے احسان انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انسان بنا کے بہت عزت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور دریاؤں میں اس کی سواریوں کے انتظام کیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ اس دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں عزت ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی، جو لائق عزت ہوگا اس کی عزت ہوگی۔ کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ چیزیں جو دنیا کے لیے ہیں، ساز و سامان، اور تمام دنیا کوشش بھی کر رہی ہے مال دولت، تو خالق فرما رہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بنین شادیاں، اولادیں، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، گھوڑے، قیمتی نمبر والے گھوڑے، وَالْأَنْعَامِ چوپائے، والحرث زراعت۔ میرے خیال شعبے بھی ہے دنیا دے جڑا سسٹم چل رہی ہے، اگر ایک سارے تفصیل ہوئے تو ہر چیز اسے جائی ویسی بھئی سونا چاندی اکثر اسے جناب تبادلے ہوتا نا، وہ تبادل ہے، سونا چاندی نمبر والے گھوڑے، مال
انعام تے زراعت، یہ جتنیاں چیزیں ہیں اللہ فرما رہی ہے یہ متاع الحیات دنیا، خالق نے تھوڑی زندگی واسطے یہ تھوڑے واسطے پیدا کیتے ہیں، تھوڑی ضرورتوں واسطے، اور یہ جتنیاں چیزاں بھی ہیں یہ ہر کئی واسطے یہ تخصیص کوئی نہیں، کوئی مسلم ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، خدا نو مند ہے، نہیں مند ہے، کوئی ہے کئی واسطے منع نہیں، بلکہ جتنا میرے خیال خدا دے پہ نافرمان ہے اتنا ان کو زیادہ ہے دولت دنیا اس دے کول کیا خیال ہے یہ ہے یا نہیں، چونکہ خالق نے انہوں کو دنیا دے بدھا دیتا ہے، تو بر یہ ساریاں چیزیں دے کوئی بندے دا کمال نہیں، یہ کوئی آ کہ میں کمال کر لیا میں اتنی جائیداد بنا کے دی، میرے کو اتنے گھوڑے، میرے کو اتنے حیوانات، ڈیری فارم، یہ ہر کئی واسطے ہے، ہر کوئی جمع کر سکتا ہے، یہ استعمال بھی کر سکتا ہے، منع کہیں کو نہیں، لیکن یہ دنیا دا ساز و سامان، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، ایک سونا ٹھکانہ جڑا ہے نا حسن مآب وہ تمہارے خدا کے پاس ہے، وہ تمہارے خدا کے پاس ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، کوئی بھی ہو یہ جتنی چیزیں اللہ نے شمار کی ہیں، لیکن وہ جو ہے واللہ عندہ حسن المآب وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ حضور نے فرمایا کہہ تو قل او نبئکم بخیر من ذالکم، او میں تجھے بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، یہ جو دنیا کا سارا سامان اللہ نے فرمایا ہے، ہاں سونے چاندی حیوانات گھوڑے زراعت یہ سب چیزیں جتنی ہیں جو ان سے بہتر ہے خیر ہے، آؤ میں تجھے بتاؤں، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، قل او نبئکم بخیر من ذالکم اس سے میں تجھے بہتر بتاؤں، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ للذین اتقوا ان کے لیے ہے جو متقی، للذین اتقوا عند ربہم اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہے متقیوں کے لیے، کیا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں جن میں وازواج جو مطہرات پاک و پاکیزہ بیویاں ورضوان من اللہ، جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت سے بھی جو بڑھ کر بڑی نعمت ہے وہ رضا خدا، رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے مخلوق سے پورا آگاہ ہے، خالق کی کائنات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ذات پوری آگاہ ہے، واللہ بصیر بالعباد اللہ مخلوق پر پورا کنٹرول اور پورا نگران ہے، بصیر ہے، تو میرے بھائیوں عرض یہ کہ خالق دا احسان ہے کہ دنیا تا ہر کہیں کو دے چھوڑی، لیکن آخرت دے وچ ہر کہیں واسطے وہ نہیں، یعنی جیڑی جنات لوگ متقیاں واسطے، کیونکہ پہلے بھی خالق فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال بھی اللہ متقیاں دے قبول کرنے، ان اللہ یحب المتقین اللہ محبت بھی متقیوں سے کرتا ہے، بس جنت وعدت للمتقین جنت بھی بڑھائی بھی جائیں دے واسطے گئی ہے، اسے دے واسطے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن دی روح نال متقی کون ہے، معصوم دے فرمان نال متقی کون ہے، ہن یہ آیت اس دے بعد خالق نے دسیا کہ متقی کون ہے، یعنی قرآن دی روح نال الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ دعا کرتے ہیں میرے اللہ ہم ایمان لے مومن ہیں، جی جی میں نہیں سمجھا،
ہاں یہ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، اب ماشاءاللہ سورہ آل عمران، وہ خالق کے کائنات نے یہ دسیا کہ متقی کون ہے. دعا مانگیں ربنا اننا آمنا، اے میرے اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہمیں معاف کر دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم سے بچا. یہ ان کی دعا ہے ہر وقت، اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. متقی دا معنی بھی ہوئے اللہ دے بل خوف کرنا، صاحب تقوی لوگ. اگے انہوں نے وضاحت فرمائیے خالق نے انہوں نے جڑیاں ہوں تفصیل نال وہ کچھ متقین دی علائم کیا ہیں. تو فرمایا الصابرین والصادقین. پہلی بات یہ ہے کہ متقی لوگ صابر ہوتے ہیں، چونکہ جنت ایک معیاری گھر ہے تو انہیں وجہ نہیں، معیاری لوگ وجہ ہے نا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. 5 نشانیاں اللہ دس سنتے پہ. پہلی کہ صابر. اچھا جنت جس دیاں شاید کہ میں سنائیے ہوئے تو انہوں مولا امیر جڑی جنت دی تعریف کی دیئے سنائیے ہی میں نے کہا میں کو یاد نہیں تو کتنا ہوئی. یعنی اگر جنت دی مولا نے فرمایا کہ سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک، پھر اللہ تیری ذات کتنی عظیم ہے، پاک ہے، میرا اللہ کتنا سونا مخلوق نو آزمائے، وسعت تو کسی نے تکلیف زیادہ نہیں دی تھی. سما خلقتا دارن، پھر ایک گھر خلقی تھی، وجعلت فیہا مادوۃً، اس گھر دے بھی تیار کر کے دسترخوان لائے، دسترخوان لگے ہوئے، ومطعماً ومشرباً، مطعماً یعنی کھانے مشروب تیار، وازواجاً وخدماً، پھر خدمت کے لیے بیویاں اور نوکر خادم، اور اس کے بعد وقصوراً واشجاراً وانہاراً وثماراً. ایک گھر میں اللہ تعالیٰ بنائے تے اس دے وچ قسم قسم دی نعمتیں جوڑ کے رکھی. یعنی اس دے وچ دسترخوان لگے ہوئے، نوکر تیار، خدمت راستے بیویاں تیار، قصور محل قصر کوٹھیاں بڑیاں موجود ہیں. اچھا ایک گل یہ سارے دانا لوگ بیٹھے ہو، اگر اللہ ایو جیاں گھر جڑا میں کر رہی ہاں اللہ ساڑھے کو لا کے میں تساں جا دسو میں صاحب نہ دسو ایک گھر کہے پڑے ہونا چاہیے. ایو جیاں گھر میں جس دے موت ہی کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، غربت کوئی نہیں، ہمیشہ زندگی ہے، ضعیفی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، یعنی ہمیشہ جوان رہنے، ہمیشہ حسن یوسف، ہمیشہ کمال ہی کمال ہے. ایو جائے گھر دے بیچ بھئی کہہ کو بجنا چاہیے. اگر اللہ سارے کو انصافاً پوچھے وہ دوسرا دسو نہیں اپنا نہیں نہ انصاف. اگر انسان ہے عدل دا تقاضا کہ بھئی تو ایو جیاں گھر اے بغیر محنت دے جا سکتے یا کوئی غیر معیاری بندہ جیو جیاں گھر ہے ایو جیاں معیاری. کیا گیا عزیزان بھئی دوسرا پڑھے لکھے بھئی اللہ پوچھے بھئی ایسے گھر کہہ کو بجنا چاہیے. میرے خیال سب فٹ ہوا راسی اللہ فرمایا صابرین. ایسے گھر میں صابرین، چونکہ صابرین ہی کسی منزل تے پہنچتے ہیں. بھئی دنیا دے بھی دیکھو یہ کہ اعلیٰ مقام تے پہنچتے صبر نال پہنچتے، مشقتیں کر کے ہر چیز کو برداشت کرنا صبر ہی ہو نہیں. یعنی صبر کر کے یہ دنیاوی مقصد انسان مقام حاصل بغیر صبر نہیں کر سکتا تو جنت کی میں. لہذا یعنی الصابرین، صبر دی میں پہلے بھی وضاحت کی دی عرض کتاب صبر مصیبت ہے، صبر اطاعت ہے، صبر معصیت ہے. پہلا جملہ بھی اللہ فرمایا صابرین و صادقین. دوسرا سچے، سچے کردار دے سچے، اقوال دے سچے. چونکہ جھوٹ پوری
کائنات دیا برائیاں کٹھیاں کرو، اس نے کمرے بند کرو، اس کا تالا دے کے چابی ان جھوٹ بن سی. ہر برائی دی چابی جھوٹ ہے، اور اسی جھوٹ کو جھوٹ ہی گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ جھوٹ کا اتنا بڑا گناہ معصوم پر میں نے اگر بغیر عذر دے کوئی مومن جھوٹ بولے 70,000 فرشتہ لعنت کرتا ہے. 70,000 خارج من قلب نتن، اس کے دل سے ایک بدبو نکلتی ہے جو حاملین عرش تک پہنچتی. حاملین عرش بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. اور بڑا مشکل یہ جملہ ہے بھئی بیت اللہ یعنی محرم نال انسان 70 مرتبہ کرنا اس نال بھی زیادہ جرم ہے، جرم کرنا یعنی گناہ کا. اور اس گناہ میں اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس ہر کے بندہ فخر کرتا ہے گناہ کر کے، جھوٹ بول کے. تو جتنے اتنی گناہ ہے، آیا اس لیول کا روز مجرم گناہ کر کے آیا انہوں بھی جنت آگ رکھ دے جب تک توبہ نہ کرے. توبہ تو مجھے ہے نا، اللہ دی رحمت تو مایوس تو نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے واسطے تو اللہ نے توبہ دا نام دروازہ کھولا ہوئے میرا بندہ مایوس نہ تھی. جب نہیں کا پروگرام بن جائے یہ توبہ چکرے میں معاف کرنے سے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے صادقین اقوال دے سچے، کردار دے سچے، صادقین والقانتین فرما بردار، اللہ کے اطاعت گزار، فرما بردار، یعنی جو حکم خدا ہے اس نو بڑے یعنی خوش ہو کے قبول کرنا، نہ کہ مصیبت سمجھنا. یعنی اگر انسان برداشت کر سی انسان کا خود ذاتی فائدہ ہے. جی میں دنیاوی امور ہی اچھا کتنے مشکلات برداشت کریں دیں، شوق نال کریں دیں. مثلا اسی ہوں مکان بناونا ہے نا، میں ہی کل قرض لے سا، میں کل قرض لے سا، شوق نال وہ تکلیف نہ سمجھے سن یہ یا نہیں. کتنے مشکلات ہیں چونکہ وہ شوق ہوتا ہے اس ایویں جیڑی جنت بھی ہے وہ بھی انسان کا فائدہ ہے نا. لیکن سارا معاملہ کچھ الٹے دنیاوی امور دے بھی جسی مقروض ہو کے قرض چاہ کے دنیاوی امور انجام دے دے ہیں شوق نال تے جنت واسطے جے بھی تھی پیسے ہوئے تو دے وقت دل نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے بڑی مجبوری نال بندہ بڑی کوشش کریں دے بھئی میں بچ بنیا ہیلے حوالے کر کے کہ مسئلے دی گنجائش نکل آوے. حالانکہ اصل چیز یہ ہے جیڑی انسان اپنے واسطے بھیجنی ہے. اصل دے خود ذاتی انسان کا فائدہ ہے کہ جیڑا ما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ، جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کا موجود کو. قرآن آخرے اس دے کوئی شک اور شبہ دی گنجائش بھی نہیں. اور ذاتی اپنی بات واسطے تو اسی جڑے ساری کوشش ہے بھی اسی جے کو چھوڑنا ہے ان کو ہر ویل شوق ہے. تو اس واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تسی جو احکام خالق نے سارے ذمہ لائے وہ انسان کا فائدہ ہے. اور اس کو گھبرا کے نہیں کرنا چاہیے، شوق نہ کرنا چاہیے، عمل کر کے پھر دعا منگنی چاہیے میرا اللہ ساڈا قبول کرے. کیونکہ عمل دی قبولیت چاہتے نا. اس واسطے یعنی والقانتین والمنفقین فرما بردار ہر کام میں، والمنفقین جڑی گل یہ ہے منفقین جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لوگوں کے لیے نہیں. جو خرچ کرو وہ اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کرو، اور خرچ کر کے بھی دعا منگو میرا اللہ یہ ساڈا قبول فرما. تو اللہ کو سارے دولت مال کی کوئی ضرورت نہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور فرمایا وہ سحری کے وقت پچھلی رات میں وہ جاگ کر اپنے خالق سے معافی چاہتے ہیں. مستغفرین استغفار کرتے ہیں میرا اللہ رحم فرما. تو میرے بھائیو یہ بغیر تفصیل دے چیزیں یعنی قرآن دنوں نا ہوں مولا کائنات امیر المومنین جڑے دے صاحب دسن چونکہ قرآن اور اہل بیت ایک بیت جدا نہیں.
یہ قرآن متقیاں دے اصحاب دس رہے رات میں بڑے گوشے گزارتے رہے جو ہے حیثیت یہ ہے کہ متقی وہ ہیں منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد مشیہم التوازو غضوا ابصارہم وما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماءہم علی العلم النافع. یعنی متقی علم کی طرف توجہ کرتے یعنی علم پر زور دیتے وہ ہیں ووقفوا یعنی پورا کیونکہ علم بغیر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. علم جب تک نہیں انسان نہیں. جناب کمیل جڑی دعا مشہور ہے جنہ جنات ہے دعا کمیل یہ جناب کمیل بن زیاد یہ مولا نے انہوں یہ دعا تعلیم کی دی اور شہرت ہوئی تو اس دن جناب کمیل جڑے وہی مولا دے صحابی ہیں متقین بڑے مولا دے چاہنا لے تو یہ روایت کر دیں کہ ایک دن آخذ بیدی امیر المومنین علی بن ابی طالب مولا کائنات نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑے اخرجنی للجبان قبرستان میں نہ لے آئے فلما اسحرا تنفس سوادا یہ سارا ٹھنڈا قدم رکھ کے ٹھنڈا سا بھرے نے ٹھنڈا سا بھر کے یہ وقت پر میں کمیل عدل کیے میرے پاس بٹھا نے دیکھے فرمائے کمیل ان حاضر القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاہا. کمیل یہ قلب جو ہیں دل جو ہیں یہ ایک ظرف ہے اور ان میں بہترین ظرف وہ ہے جو جس کی یاد زیادہ ہو. بہترین ظرف جس کی یاد زیادہ ہو. فَحْفِظْ انی معقول آج میں علی جو کہوں تو اس کو یاد کر. توجہ ہے جو آج میں کہوں اس کو یاد کر. یعنی جناب کمیل ایک دوسری گل لینی چاہیے میں کمیل کی اتنی عظیم شخصیت ہے. جناب کمیل ایک دن میں مولا دے نال آ رہے ہیں شام رات دکھائے میں اس گلی چ گزرے ہیں ایک قاری قرآن بڑا قرآن پڑھ رہا قرآن اتنا بڑا سونا پیا پڑھ رہا کہ میرا دل نہیں کرتا جب میں انہیں اگے چلا جی یہ تو وہ پڑھتا بھی آ رہی ہے بڑا یعنی بپیڑ کو لذت ہے کیا ہے بارہ قرآن پڑھ رہے بڑا سونا قرآن پڑھ رہے تو میں لگتا ہے میں دل کر دا کہ میں کدھے کھڑوں کے قرآن سنا لیکن مولا کائنات میرے نالن ادب بھی مانیا جو میں اس کا مولا تسی میں قرآن سننا یہ سچیندہ آدم مولا کائنات میرے پاس متوجہ ہوئے کہ فرمائیں کمیل ہر آواز سن کے بھر نہیں منیدہ سبحان اللہ. کمیل اچھا کمیل بات نے دسا ایسا میں چل پیا نال کچھ وقت گزرے نہر جنگ ہے جڑی نہروانیاں نہ روئی یہ جنگ جڑی آئی ایک دوسرا ایک مولا دا ساتھی ہے وہ بھی مشوش ہویا اس بھئی مولا کیوں نہ لڑ رہے بھئی اتنے بڑے عابد زاہد پریشانی تھے سجدہ دے داغ قاری قرآن وہ ساری رات عبادت کرنا لے تے مولا کائنات انہوں نے جنگ کر رہے ہیں یہ کوئی کیا وجہ ہے کیونکہ جنگ مولا دا لڑنا مسلمانہ دے جائے جی نہیں جنہی ہوں دا پہلے ہاں لگے جمل سفینی مولا دے نہ رہے لیکن اس موقع دی سنوں ایک شبہ پیدا ہو وہ کہتے ہیں میں یہ تھوڑا دور بن کے بیٹھا جسے نہروانی دی نال جنگ ہونی آئی سوچ رہا ہوں پہ کریں دیکھے کر پریشان تو میں نہیں کر رہا میں بیٹھا تو تھوڑی دیر گزری مولا کہنا تشریف لے تو میرے کو پوچھا نہیں کوئی پانی ہے تیرے کو میں آکے جی تجدید وضو فرمایا نے نماز دی تیاری کی اتنے ایک آدمی دوڑ آئے حضور تو سا نماز پڑھ دے پہو تے وہ نہروانی تو پول کراس کر کے آ گئے میرے آقا فرمایا نہیں انہوں نے پول کراس کوئی نہیں کیتا اجاں اپنی جگہ تو ہلے ہی نہیں اجاں یہ گزری دوسرا آدمی دوڑ آیا حضور وہ پل کراس کر کے آ گئے دوسرا نماز پڑھ رہے ہو میرے آقا فرمایا نہیں کوئی نہیں آیا
وہ میرے مولا دا جڑا مشکوک ساتھی آئی نا اس آکے میرا تو فیصلہ تھی گئے یہ ہونے ہو گیا فیصلہ یہ ہونے پتہ لگ دے جو وہ آدھے دیکھ کے آندے پہ نہروانی کل کراس کر رہے ہیں تے مولا فرمائے جو جو انہوں جگ بڑی جگہ تو ہلے ہی نہیں وہ کراس نہیں کیتا ان پتہ اتنا ہی لگ رہے تھے یہ گال ہی میں جی مولا علی فرمائے تھا علی حق دے حق علی دے نال تے حق علی دے نال تے علی حق دے نال بات شبہ ختم تے جی اگر کوئی دوسری گال لے تو بات چھوڑ دے اولا نماز پڑھیے تے اساں تے جتے مولا فرمایا مہربانیت ذرا حرکت کی تھی کوئی اس لیے جنگ شروع ہوئی کہ میں جنگ پہلے تو مجھ میں مشکوک ہوں لیکن ہون میں بڑی بے جگری نہ لڑ رہا ہوں مطمئن ہو گئے جنگ بڑی اطمینان نہ لڑتا بھی ہو لڑنے میں ایک بار رکا جو میں ساہ کٹ گئی تو میں رکا یہ میں کو نہیں پتہ لگا کہ مولا کیڑے پاس ہوئے یہ میرے نال ہیں میرے موٹے تھے ہاتھ رکھ کے فرمائیں ایسے ہی کوئی شک رہ گئی سن دے بھائی یہ جس سے جنگ ختم ہوئی تو مولا فرمائیں کمیل ادنا منی کمیل میرے قریب کمیل نیڑے ہے مولا دیہاتی تلوار ہے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے ایک لاش تلے پہیے انہاں لاشاں دے مولا نے تلوار دی نوک اس لاش دے رکھ کے مولا فرمایا کمیل جاندہ رک رک کے قرآن وطا سننا ہے یہ وہ بدبخت ہے یعنی یہ وہ بدبخت ہے کہ بلا بغیر مولا علی دے قرآن ہی فائدہ نہیں دے بڑا یعنی قرآن قاری قرآن ہے تو مولا فرمایا ہر آواز سن کے چونکہ آوازاں کی وجہ چکاری نے آوازاں عالمی تُسا دیکھو حضرت موسیٰ گئے کوئی دور تے آواز رونی پہ بچڑے دی آواز تو اس واسطے ہر آواز بھی سنو دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو اس لیے جنی سرکاری جنی مولا نے کمیل دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کمیل یاد کر جو آج میں علی تجھے سن میرے کو فرمایا کمیل الناس و سلاستن لوگ تین قسم کے آئے لوگ تین قسموں پر عالم ربانی ایک تو عالم ربانی ہے وہ تو عالم ربانی معصوم اس لیول دے لوگ دوسرا متعلم علی سبیل النجات دوسرے لوگ جو ہیں وہ متعلم علی سبیل النجات ہیں یعنی وہ نجات کے لیے تعلیم حاصل کرتے آخرت کے لیے اس کے علاوہ جو ہے حامجن راؤن اتباع کل نائکن فرمائے اس کے علاوہ جو ہے وہ حمج ہے حمج جو چھوٹیاں مکھیاں نو آکھا ہوئے یعنی حوانہ دے منہ دے اتباع سے دے بڑا انہوں نے کئی پاسے دے کئی پاسے رواب بے قیمت مکھیاں اتباع کل نائکن جو ہر آواز کے پیچھے دوڑتے ہیں اتباع کل نائکن یمینون ما کل ری وہ ہر ہوا کے جھونکے سے ان کا رخ بدل جاتا ہے ہوا کے جھونکے سے اس کا کیوں لم یستزیو بنور العلم ان کے پاس کوئی علم کا نور تو ہوتا ہی نہیں نہ وہ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں وَلَمْ يَلْجِعُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَسِيعٍ نہ وہ کسی مضبوط پناہگاہ کا سہارا لیتے ہیں علم یعنی وہ اپنے پاس تو کوئی چیز نہیں پھر وہ ایسی مضبوط ہستیوں کے ساتھ پاس نہیں جاتے یا وہ علم سے فائدہ علم کی جو روشنی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے جعل مرکب ایسی کوئی مضبوط پناہ گاہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جس پناہ گاہ سے وہ فائدہ اٹھائیں یعنی خالق کے کائنات نے اتنی جو انتظام ہی نہ کیتا ہوئے کہ کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہے معلومہ کرنا چاہے تو ملے نہیں اتنا یہی صحیح یعنی خود خالق نے کتنا بڑا انتظام کیتا 1,24,000 نبی بھیجے آخر تک حضور دنیا کے سردار پھر حضور فرمایا قرآن اور اہل بیت پھر علماء معصوم فرمایا کہ سارے بات والے علماء انہیں دن آپ کو سامنا ضروریات جنہیں پوریاں کرنی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ لوگ کی پاس آتے ہی نہیں لم یستزیو بنور العلم
اور ولم یلجؤ الی رکن وسیع، نہ کوئی مضبوط نے پناہ گاہ تو سہارا لے دیں۔ مولا فرمایا ہن مولا نے علم دی تعریف کی تھی جیڑی یہ اگے فرمائی نے، فرمایا کمیل علم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے، علم خیر من المال۔ فرمایا علم یحرسک، علم تیری حفاظت کرے گا، وانت تحرس المال، تو مال کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ بھی علم ہے انسان دی حفاظت، حلال حرام جائز ناجائز، یہ جتنے علم دے ذریعے علم تیری حفاظت کرے گا۔ مال کمانا کیسے ہے، مال خرچ کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، یہ سارے وہ علم بتائے گا۔ لیکن مال کی حفاظت تو کرے گا۔ المال تنقص النفقہ، تو مال جتنا بھی ہو اس کو خرچ کرو تو مال کم ہوتا جاتا ہے۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے جی، نہیں پہلے تو گھٹ رہے پھر اللہ رنگ لینے بات بدل رہے لے دے تو گھٹ رہے، یعنی مال بھی خرچ کرو، علم مال خرچ کرو تو تنقص النفقہ، تو مال کو نفع کم کرتا ہے۔ علم یزکو علی الانفاق، علم خرچ کرے دے بجو علم بدتا ویسی، یعنی علم۔ اور فرمایا علم کہ بہی یکتسب الانسان، علم کے ذریعے یکتسب الانسان، اس انسان کے علم کے ذریعے انسان یکسب طاعت فی الحیات، وہ زندگی میں عزت حاصل کرتا ہے، اطاعت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا بھی یہ فرمایا کہ مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ وَيُزِيُّ، اور جو چیز جو علم کے مال سے بنائی جاتی ہے وہ مال کے چلے جانے سے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ علم کے ذریعے یعنی بھئی یکسب الانسان و طاعت فی الحیات، انسان علم کے ذریعے دنیا میں عزت حاصل کرتا ہے۔ وَجَمِيلَ الْعَدُوسَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور مرنے کے بعد اس کے اچھے تذکرے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا انسان تھا۔ علم حاکم اور مال محکوم علیہ، علم حاکم ہے اور مال۔ اگلا جملہ جڑا ہے فرمایا نے کہ حالک خزان الاموال وہم احیاء، فرمایا جو خزانوں کے مالک ہیں وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، چونکہ علم نہیں ہے۔ حالک خزان الاموال وہم احیاء، خزانہ دار زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہیں۔ والعلماء باقون ما باقی الدہر، علماء باقی ہیں جب تک زمانہ رہے گا، جب تک زمانہ رہے گا علماء باقی ہیں۔ فرمایا کیوں کہ آیانہم مفقودۃ، ٹھیک ہے ظاہر تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن امثالہم فی القلوب موجودۃ، لیکن ان کی تصویریں دلوں میں قائم رہتی ہیں، ان کے آثار دلوں میں یعنی دنیا پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی ساڑھے مذہب دے علماء شہید اول اور شہید ثانی تسی دیکھو بے انہوں نے ہگنے شرح لمحہ لکھی تو میں نے شرح کی تھی، آج ساڑھے پوری دنیا دے بھی اس کو پڑھایا جا رہے ہیں، ٹول ونجن دے بعد بھی کام ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت مولا فرمایا کہ متقی جو ہوتے ہیں، علم چونکہ ایک نعمت ہے، پورا شوق پورا ذوق ان کا علم کی طرف ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، یعنی واقف و اسماء ملا علم نافع لہم، وہ اپنے لیے علم کی کوشش کرتے ہیں کہ جہالت موت ہے اور علم ایک حیات ہے، زندگی ہے۔ فرمایا اعظم الخالق فی انفسہم فصاور ما دونہ فی اعینہم، اللہ کے برابر وہ کسی کو نہیں بناتے، یعنی کائنات میں سب سے جو عظیم ذات ہے وہ خالق ہے، وہ اللہ کے برابر، اللہ کے شریک۔ اعظم الخالق فی انفسہم وصاور ما دونہ فی اعینہم، اللہ کے علاوہ اس کے برابر کا کوئی۔ والجنت کا من قد رہا،
جنت کو گویا وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ، اور اتنا یقین ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے یہ میں گویا کہ اتنا یقین ہے۔ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، اور گویا کہ وہ جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، اور جہنم میں گویا ان کو عذاب دیا، یعنی اتنا یقین ہے۔ قلوبهم محزونہ، ظاہراً تو انہاں شکلیں بڑی کملائیاں، قلوبهم محزونہ شرورهم معمونہ، لیکن فساد تو دور آتا، فساد، لڑائیاں، جھگڑے انہاں دے کو دور آدھیں۔ اجسادهم نحیفہ، اجسادهم نحیفہ، حاجاتهم خفیفہ، انفسهم عفیفہ۔ سن دے بھائیو، یعنی انہاں دی حالات، ان کی اجساد کمزور، جسم کمزور، اجسادهم نحیفہ، حاجاتهم خفیفہ، ضرورت تو زیادہ مال دولت وہ جمع آوری کوئی نہیں، یعنی ضرورت، حاجاتهم خفیفہ، ضرورت تو زیادہ مال نہیں، اور فرمایا انفسهم عفیفہ، پاک تینت لوگ، ان یعنی کسی کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی غلط حرکت اس سے سمجھ آتے بھئی۔ فرمایا صابر و یامن کثیرہ، تھوڑے زندگی کے دن انہیں صبر کیا، عقبت امراحتن طویلہ، یعنی پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہیں گے۔ کتنی زندگی ہے؟ 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، کل زندگی ہے، یعنی تھوڑی سی زندگی۔ صابر و یامن کثیرہ، اور تسی تھوڑا دیا دیکھو جن ہستیاں صبر کی دن ہمیشہ ہمیشہ واسطے سکھ، جنہاں ظلم کی دن ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دا عذاب، وہ تو اس واسطے یعنی صابر و یامن کثیرہ۔ ساڑھی کتنی زندگی ہے، اگر اس سے کوئی انسان گزارے اون جیویں محمد علیہ محمد فرمائیں دن تا تکلیفاں تو ہونی ہیں، لیکن اس دے وچ انجام کار ٹھیک ہو سی جڑتے پہ ہو۔ صابر و یامن کثیرہ، عقبتہم راحتن طویلہ، یعنی متقی لوگ تجارت مربحتن، انہاں دا تجارت نفع دینے والی تجارت ہے۔ یسرہا لہم ربہم، اللہ نے ان کے لیے اس تجارت کو آسان کر دیا ہے۔ فرمایا انہاں دے فائدے ہیں کہ ان ارادتہم الدنیا فلم یریدوہا، اگر دنیا ان کا ارادہ کرے بھی صحیح تو وہ دنیا کا ارادہ نہیں کرتا، دنیا ان کے پاس آئے بھی صحیح تو وہ دنیا کے پیچھے۔ حضرت ابو ذر تشریف فرمائے، 2 غلام 2 تھیلیاں دینار یہ لے کے آئے، کیا خیال ہے؟ کہ حضرت نے انہوں نے رکھیں کہ تو انہوں حاکم وقت نے تحفہ بھیجے کہ تُس یہ قبول کر لو، تو حضرت ابو ذر فرمایا بھئی یہ تھیلیاں جڑی ہیں آیا یہ صرف میرے واسطے یا سارے مسلمانوں واسطے؟ انہاں رسیدی بھی تھوڑے واسطے، تُسے کہ تُسی ایک عظیم ہستی ہو، یہ تھوڑے واسطے۔ تو سرکار ابو ذر فرمایا بھئی یہ مال باقی مسلمانوں دا مال کوئی نہیں، ابو ذر کو دی ضرورت ہے، دنیا آدھی ہے، یعنی ان ارادتہم الدنیا فلم یریدوہا، دنیا ارادہ کرتی ہے لیکن وہ دنیا کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو انہیں بڑی منت کی تھی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ انہیں آکھا بھئی تسی مہربانی کرو، بھئی اے جیڑا مال بھیجا گئے اے کوئی بیت المال نہیں، یہ انہوں نے ذاتی مال ہے، لہٰذا تسی تھوڑے واسطے بھیجا گئے۔ تو انہوں نے فرمایا حالے میرے کول میرا اپنا خرچہ ہے، اجا تک میں کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے باتی کی کپڑے دے تلے 2 خشک روٹیاں جو تھوڑا جا لمبا کھانے، انہوں نے اجا تک میرے گھر سامان ہے، سانو دنیا دی لوڑی۔ ارادتہم دنیا فلم یریدوہا، وہ دنیا کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ دوسری کیوی روایت ہے کہ انہاں غلام آکھا بھی تو پتہ غلام دے آزاد کرن دا کتنا ثواب ہے، تُسا اگر قبول چکرو تو ساڑھنا وعدے میں تو آزاد کر دیتے ہوئے جی، یہ ثواب بھی تو تواڑے لے کے جاؤں ہے، لہٰذا قبول کرو اسا آزاد ہوئے سو۔ تو جناب ابو ذر فرمایا بھئی
تو آپ کو آزاد کرا کے میں آپ غلام بنا ہیں. اس واسطے میرے بھائیو صاحب تقوی مولا تو بڑا خطبہ ہے. میں وقت ختم کرے تو آج تھوڑی پریشانی کو دیکھ کے، کیونکہ ٹائم بھی شاید میرے خیال ہے وہ آج کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا آج کی تھی کوئی شہادت پڑھنی، شہادت کیا پڑھنی ہے ویسے کچھ مسئلہ ہے. حضرت عباس پڑھ لو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جی ماشاءاللہ. خالق کی کائنات میرے بھائیو دنیا دے ہوتے صابر دا بڑا مقام ہے اور کربلا صبر دا دس دے دے. کوشش کرو لکھ سال زندگی ہوئے نتیجہ موت ہے. اور کربلا تو بڑا میرے خیال میں درس کوئی نہیں. اتنی کوئی مصیبت ہو اتنی مصیبت نہیں پڑ سکتی جیڑی کربلا والا نے. اور کربلا والا نے اس مصیبت برداشت کی تھی دین دی خاطر. دین اتنے حالات نہ گفتگو ہو چکے ہیں کہ مولا کو وطن چھوڑنا. فرمایا اللہ ترون ان الحق لا یعمل به. یہ لوگوں حق تے عمل کوئی نہیں، باطل تو کہنا کوئی. اور ایڈیاں وڈیاں قربانیاں جنہاں نو کائنات ہو رہی ہے، اتنی عظیم ہستیاں تو مولا نے یہ آسانی کے دس دیتا ہے کہ دین اتنا ضروری ہے. ہر چیز قربان کر دینی ہے پر دین قربان نہیں کرنا. ہاں صرف رومن واسطے نہیں، رومن تو ایک ذریعہ ہے اس کے ذریعے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ تسی دین دیو تو ہر شے قربان کرو. دین کو کوئی شے تو قربان، پتر ہوئے مال ہوئے. سرکار امیر المومنین دی حسرت جناب عقیل اپنے بھائی کو فرمایا نے، بھائی عقیل کوئی ایسا بہادر خاندان دے وچ کوئی میرا رشتہ ہو گیا تاکہ میں نے اللہ کوئی ایسا بیٹا دے گیا جیسے میں حضور دی مدد کی تھی میرے حسین کا ناصر دی مددگار. علی دی حسرت جناب عقیل ماہر اصحاب عرب ہو گئی. جناب مولا کائنات دی شادی، جناب ام البنین آ گئے، حضرت عباس دنیا تے آ گئے. اتنی محبت ہے نا میرے آقا عباس مولا حسین دے نالے دی حادی کوئی نہیں. ایک روایت کے بچپن جو آنے ایک جڑے انہیں عباس سامنے بیٹھے تھے، مولا امام حسین نے پانی جو منگا غازی آتے پانی میں لے کے آ سکتا. یعنی اتنے چھوٹے تائیں میری اپنی موجودگی عباس کسی اور کو پانی مولا کو نہیں پلاؤں. ایک کیفیت آئی. وقت گزرتے رہے نا. صاحب مجمع المصائب کتاب وہ لکھتے ہیں کہ 19 رمضان المبارک نو مولا کائنات نظر اب لگی ہے. 21 ماہ رمضان المبارک دی رات میرے آقا نے سارے پوتر تے دیاں جمع فرمائے. وقت ہر کہنے وسیعتیں کی تھیں، نصیحتیں کی تھیں. اس لئے خاموشی ہوئی ہے نا. اور لکھ دیں کہ اس سے لے عالیہ باپے دے قریب آ کے عرض کی جناب جان میرے بھائیاں جو میرے کائیں بھیران حکم دیو جو میرے پردہ دی زبان اچھا ہے. تو سرکار فرمائے عالیہ تیرے 18 بھیرا موجود ہیں، انتخاب تیرے اس برادہ عالیہ کو میں حکم دے سکتا. اس صاحب کتاب لکھے کہ پہلی نگاہ میں شہر کی جناب حسن نے چہرے ترکی پت بی بیا کہ نہیں ہے میرا سردار بھیرا ہے. پتی میں ہر بھیرا دے چہرے تھے، غازی دے چہرے تھے. میری شہر دی نگاہ رکھے بی بیا دیئے بابا میرے عباس کو آکھو جو میرے فردوں دی زمانہ چاہتا ہے. میرے آقا فرمایا عباس ادنو منی غازی میرے قریب آ. عباس قریب آئے.
میرے آقا فرمائے نے عباس ہاتھ بڑھا، سرکار وفائی ہاتھ بڑھائے، میرے آقا نے عالیہ دے ہاتھ نپے، ہاتھ نپ کے عباس دے ہاتھ رکھ کے فرمائے نے عباس حاضی ودیعت غازی میری امانت، عباس میری امانت۔ بس عباس آدم کے جیسے بابی جی فرمایا کہ میں چونکہ مجسمہ حیا ہستیاں بابے دے چہرے دے پاسے آگ بھار کے کدی نہیں اٹھا، عباس ہی جاتے کہ میں زمین دے پاسے دیکھ رہا ہوں، اچانک میں محسوس کیتا ہے جو میرا بابا رو ہے۔ میں جسے دے بابے دے رخ انوار تو اٹھا نا تو میرے بابے دی داڑھی انجوہ نال اس گئی، میں قدمہ تے ہاتھ لا گیا کہ بابا رو نہیں، یہ تک میرے بازو سلامت راسے ہے، میں اتنے تک آگیا چھوٹا زامنہ گزر گیا، مولا دنیا تو ڈر گئے، کوفہ چھوٹ گیا، مدینے آ گیا۔ مدینے جو تیاری ہوئی سارا انتظام عباس دے ذمہ، معامل تیار کرے عباس، بھیڑا سوار کرے عباس، جتے لہاوڑے ان بہاوے عباس، بھیڑا لہاوے عباس، پردے بڑھاوے عباس، پہرے دے غازی، دو کربلا دو، اے دو کو کربلا پہنچے، سواری رکی، میرے آقا اس زمین دے نہ پوچھے لوگاں دسے، ہاں کہیں کوئی دسا، کہیں کوئی دسا، کہیں دسے جو کربلا ہے، پت فرمایا نے میں مٹی چاہ دے، تو میرے آقا نے مٹی سنگی، فرمایا عباس سادے پانت بک گئے اٹھ بہا، عباس اٹھ بہا ہے لتھیں نلی دیاں دیاں پھراواں لائیاں، عزت نال لتھیں لوگ لتھیں سارے موجود ہیں، لیکن جب اجازہ کو سوار ہون لگی ہے نبی بھی ناظرات جمینہ وشمالا آلی سجے جیٹھے و کھبے جیٹھے پر سوار کرنا کوئی نہ، دو کو لتھیں چار کو فوجیں شروع ہوئی نہ ہوئی، 7 میں پانی بند ہو گئے، یہ 10ویں دی رات سرکار وفا صرف نماز فریضہ پڑھی، باقی سارے میرے آقا دے سنگتی سارے عبادت کرتے رہے، کوئی قرآن پڑھتا رہے، کوئی دعائیں مناجات، لیکن سرکار وفا فریضہ پڑھ کے خیام دے لگے تو عباس چکر رہا۔ غالباً زہیر ابن قید نے جناب عباس کے گھوڑے دیوا کی ہاتھ پائے تے آخر عباس پتہ ہی عائشہ کی زندگی دی آخری رات ہے، یہ دی منگی ہوئی رات ہے کہ ہر کوئی اللہ دی عبادت پہ کرے دے کہ عباس تسی خیام دا چکر لا رہے ہو، سرکار وفا فرمایا زہیر میں نے پتہ ہے ساری زندگی دی آخری رات ہے، یہ تک پتہ ہونا چاہیے دے جنہ دے خیام دے میں پارے وعدہ دینا انہاں دے آرام دی آخری رات آن والی رات نہ کوئی خیمہ ہونا ہے نہ کوئی چادر ہونی ہے نہ کوئی پہرے دیوان ہونا ہے، تھوڑے آج دی رات آرام نہ سب کی نہ اللہ تعالی زندگی دراز کرے۔ سویر وہی کربلا دا جنگ شروع ٹوٹ دے رہے میرے آقا دے دوست سجن ٹوڑے دے رہے، سرکار وفا نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی جو میرا وقت مولا میں اجازت دے لیکن اجازت نہیں ملی، اس سے نیند ڈھل ہے نا، میرے آقا ایک قبضہ تلوار تے متھا رکھا ہے نہیں، سرکار عباس آکے سلام کیتے عرض کی تھی آقا ہون تے اجازت دے اچھا، میرے آقا فرمائے نہیں عباس اجازت ہونو اجازت نہیں، کیوں جب اس سمے دی فوج دے جرنیل ہو یا عباس تین پتے جنہ فوجہ دے جرنیل مری ہوئے دے انہاں فوجہ دے حوصلے بک ہوئے دے، شاید عباس کم آتے آترہ کیا کہو مولا وہ فوج کتھے جنہ میں جرنیل شاید مولا فرمایا عباس یہ تک تو زندہ ہے میری بہنہ مطمئن بیٹھی بی بی آکھیا نہ گھبراؤ میرے جو غازی زندہ ہے، لیکن اے مولا فرمایا من عباس سیدھا بولنا تے کوئی پانی مانگ، سرکار وفا آئے لیکن پانی نہیں ملا، واپس آئے میرے آقا دے گول فرمایا نے عرض کی دی آقا پانی نہیں ملتا،
اتنا دکھی ہوئے نا میرے آقا حسین، ان بول نہیں سکے، اشارہ کر کے فرمانے غازی ہون ٹور عباس ہون ٹور وانی سرکار وفا ٹورن عالیہ دے خیمے جائے بہن کا سلام کرا علامہ نکان مروں گی تے فرمائنے ہیں کہ جیسے غازی بہن دے بولائے تے اجازت منگی سی میری سینہ دیئے عباس تُس سے ہی ویدے ہو حالیہ اچھا عباس میری اپنی قسمت لگا بے شک بنی لیکن اتنا کر تھوڑی دیر میرے کوئی دیں زمین تے بہ گئے میں ایک بابے تو حدیث سنی ذرا میں نے اس حدیث کی وضاحت فرما بے شک لگا ہوگی میری نہیں کوئی ایسی پتہ نہیں کیوں جہاں بیلا ہو سی جاتا تو ہے بھین دھرا مٹی دے بہ کے عالیہ دے سامنے عباس بیٹھے میری سین فرمایا عباس میرا بچپن آئی میں بابے دی چھولی اچھ بیٹھی ہو سی میرا بابا ان پیار بیٹھے کریں دیا میرے سر دے بوسے پہ گھن دیا میرے بازوان دے بوسے گھن دے پہن اچانک میرے بازو تو چادر دلڑ ہٹے جھک دے اس بازو دے بوسہ دے کے فرمایا ایک دیاڑی دے رسیوں پہ ویسے عباس جسے بابے بوسہ دیتے نا بازو دے رسیاں پہ ویسے میں نے خیال آیا جو میں بابے تو پوچھا بابا یہ بازو دے رسیوں لیکن روب امامت ہے نہ پوچھگی پھر کئی مرتبہ زندگی چی خیال آیا پوچھا بابے دے کوئی بابا دوسرا فرمایا رسیاں پائے ویسے اندی وجہ فرمائنے بی بی فرمایا عباس وجہ تسا میرے 18 بھیرا تھے انہوں میں سوچ جائے بہن دے 18 بھیرا ہوئے تے عباس دے بھیرا بھی ہوئے انہاں بہنہ تو رسیاں کوئی نہیں پا سکتا لیکن غازی جیڑے ویلے دیا کی اجازت مونگی ہی نہ ہون میں نو پاک لگے وجہ کہنا تے نو سباہ عباس تونوان میری نب ویسی سرکار وفا تیاری کی تھی خشک مشک معصومہ لے آئی میرے آقا ٹورن دریا دے کنارے تھے سمجھائیں دے رہے ہیں کہیں سمجھنا آئی جہاں بھی شروع تھی سرکار وفا نے دریا دا کنارہ خالی کی تھے گھوڑا پانی چلایا نے گھوڑے دی گردن دے ہاتھ پھیر کے آدن تسر پانی پی لے لیکن حیوان پانی نہیں پیتا خشک مشک تر کی تھی نے اس کو پانی نہ پور کیتا نے پور کر کے موڑے پائی نے اور سرکار وفا نے پانی کا بک بھرے لبا دے نال لین پر پیتا نہیں شاید اس دی وجہ علماء دکھ رہے کہ سادات دی تس یاد آئی لیکن میرے خیالی کوئی تس عباس پھلن والے نہیں اے وجہ ہے بک پانی دا بھر کے لبا دے نال لین فوجی اشکیات تو دیکھ کے فرمایا نے آدھے جواب پانی کے سارا قبض ہے 10 رکواڑا قبض ہے یا میں عباس دا قبض ہے پانی پیوا پی سکتا ہوں پر پیندہ ناج میرے سردار دس ہے علی دیا دیا دسیاں معصومہ دسی اصغر دس ہے پیندہ نہیں پی سکتا ہوں سرکار وفا نے پانی کی گھوڑا بہ رہا ہے آندھے گئیاں یہ فوجہ بن پی ہر پس آواز آئیے مارو پانی خیمے نونجے فوج دی پوری کوشش ہے پانی خیمے نونجے پانی خیمے پہنچ گیا تک مقویس غازی دی کوشش ہے جو پانی خیمے نونجے ہزارہ کمانا جو تیر نکلے ہر پس مارو پانی خیمے نونجے غازی پانی ودا بچے دے کوشش ودا کریں دے جو پانی خیمے لے ہو جا لڑ دیا دفاع کریں دیا پانی بچے دیا ہی کمینے وار کی تے میرے آقا دا سجا ہاتھ جداوے جب سجا ہاتھ جداوے اور میرے آقا نے پھر پورا نظام سنبھالے کوشش جاری ہے گھوڑا بھجدہ اور میں کمینے وار کی تے دوجا ہاتھ جداوے جب دوجا ہاتھ جداوے آپ اندازہ کر ہاتھ دروئے نہیں رہے مشک قدم سنبھالا لے میں آتا میرے آقا فرمایا سی گھوڑا ہن
بھجدا جڑ میرے ہاتھ رجھ گئے مت پانی خیمے پہنچ عباس دی حالت مختار دے گول جدا کمینہ حرمل پیش ہوئے پچھا جناب مختار ظالمات شاہ کربلا کیڑا کیڑا ظلم کیتا یاد مختار میں ترائے تیر استعمال کیتا جڑے نشانے تے لگے ہنگ تیر میں اصغر نمارا جدا پیو دے ہتھا دے آئی اصغر دے وزن تو تیر زیادہ نشانے تے لگے دوجہ تیر میں حسین گھومے لے مارے لڑدیاں جدا رکا جو شاہ کٹھا میں تیر مارے سینے جو لگے کوشش کرے دریئے جو پچھو دے چھکا تیر نہیں آیا تریجہ تیر میں غازی کو نشانہ بڑھائے اوہلے جدا باز دے ہاتھ کوئی نہ ہے میں نشانہ تمشک بڑھائی لیکن تیر عباس دی اکھج لگے جدا غازی دی اکھج تیر لگے اور آپ اندازہ کر عباس دی اکھج تیرے ہاتھ نال کوئی نہیں اللہ جانے عمر بنین دے چند نظام کینے سوال ہے ہاتھ نال کوئی نہیں عباس دی جدا ایک کیفیت بنی ایک کمینے تیر مارا جڑا مشاکج لگے جدا مشاکج تیر لگے غازی دی امیدہ ہو گئی اللہ جانے فرمایا انہیں گھوڑا ہونا سا خیمے کے وانی کرنے عباس اقریب کمینے غازی دیوار کی تے گرد مارا جڑا عباس سالت لگے جدا سالت گرد لگے آپ اندازہ کر جدا سوار بھتے گھوڑا دلان حتت سار زمین دے آنے میں دعا دیکھنے پوچھتا جدا عمر بنین دا چل لگتا ہے بازم تنان کوئی نہ ہے اللہ جڑے عباس پر شامی دے بھار زمین دے گھڑا ہے آواز دیتی ہے مولا میں لہنی بڑا جلدی آئے حسین جدا میرے آقا سرانی آئے سرکار عباس فرمیدن کونے مت میرا سنددہ کریں میرے سردار مہون دے سیدت میں تجدری پھرا شبیر بیٹھے عباس سر جھولی پائس عباس سر زمین دے رکھ چھوڑے بس سر چاہے جھولی پائس غازی زمین دے رکھ چھوڑے تریجی دفعہ میرے آقا فرمیدن عباس میری جھولی ہے سمجھا کیوں نہیں آدم اولا کیویں سمجھا میں ایک دفعہ صدے بھائی جڑا کھائے جلدی ہے انہیں تھوڑی دیر دیوار تسا لڑے نہ کوئی ہاتھ پیر بڑا بڑا رہوڑے اللہ جانے دروازے تے بھیڑی گڑی آدھی وزدید نامار یہ تحوانی جب نہیں ہو گئے میرے کول گیا ماتا میں حسین